بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لام تاکید با نون تاکید بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے لام تاکید کسے کہتے ہیں، نون تاکید کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے سماعت فرمائیں۔ فعل مضارع کے شروع میں جو مفتوح لام آتا ہے اور تاکید کا معنی دیتا ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہوگی، لام مفتوح ہوگا، فعل مضارع کے شروع میں آئے گا، تاکید کا معنی دے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید۔ فعل مضارع کے آخر میں جو نون آتا ہے اور تاکید کا معنی دیتا ہے، چاہے وہ نون مشدد ہو چاہے وہ نون ساکن ہو، تو اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ نون مشدد بھی ہو سکتا ہے، نون ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں آئے، تاکید کا معنی دے تو اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ نون تاکید کی دو اقسام ہیں، ایک ہے نون ثقیلہ اور ایک ہے نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، یعنی جس نون پر تشدید ہو اور وہ تاکید والا معنی دے تو اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، یعنی وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آئے، تاکید کا معنی دے اور ہو بھی ساکن تو اس کو نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں۔ ثقیلہ یہ ثقل سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھاری، وزنی۔ چونکہ تشدید والے حرف کا زبان پر ادا کرنا یہ بھاری ہوتا ہے، یہ وزنی ہوتا ہے، یعنی تشدید کی ادائیگی جو ہے نا یہ وزنی ہے، بھاری ہے زبان پر، تو اس لیے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ تشدید والا جو نون ہے اس کو نون ثقیلہ کہیں گے۔ اور نون جو ہے ساکن ہے، جو جزم والا نون ہے، سکون والا نون ہے، اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ زبان پر وزنی نہیں ہے، وہ زیادہ بھاری نہیں ہے بلکہ ہلکی ہے اس کی ادائیگی، تو اس لیے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ ثقیلہ جو ہے ثقل سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی ہے بوجھل ہونا، بھاری ہونا، وزنی ہونا۔ چونکہ تشدید والا جو نون ہے اس کی ادائیگی زبان پر بھاری ہے، وزنی ہے، اس لیے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ اور نون جو ہے ساکن، اس پر سکون ہے، جزم ہے، تو ساکن نون کا ادا کرنا بنسبت مشدد نون کے وہ خفیف ہے، ہلکا ہے، اس کی ادائیگی ہلکی ہے، اس لیے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں، ساکن نون کو۔ خفیفہ جو خفیف ان سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی ہلکا ہونا، جو بوجھل نہ ہو، جو وزنی نہ ہو، جو بھاری نہ ہو۔ تو نون ثقیلہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، نون خفیفہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، تو لہذا نون تاکید کی دو اقسام ہوئی، ایک نون ثقیلہ اور دوسری نون خفیفہ۔ تو یہ آپ نے وضاحت سماعت فرمائی۔ تو شرط آپ نے ضرور جو ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا بھی تعلق ہے اور لام تاکید کا تعلق بھی فعل مضارع کے ساتھ ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں لام تاکید نہیں آئے گا اور نہ ہی نون ثقیلہ یا نون خفیفہ فعل ماضی کے آخر میں آئے گا۔ فعل مضارع کا ہونا شرط ہے، یعنی فعل مضارع ہو، اس کے شروع میں لام ہو، مفتوح ہو، اور معنی بھی تاکید کا دے تو اس کو لام تاکید کہیں گے۔ اور فعل مضارع ہو، اس کے آخر میں نون آئے، مشدد ہو یا ساکن ہو، اور معنی بھی تاکید کا دے تو اس کو نون تاکید کہیں گے۔ تو یہ ان کی وضاحت ہے۔ اب دوسری چیز کہ لام جو تاکید ہے یہ فعل مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، یعنی فعل مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ تو 14 صیغوں کے شروع میں لام تاکید جو ہے نا آئے گا۔ اور نون جو ثقیلہ ہے یعنی مشدد نون ہے،
جو تاکید کا معنی دیتا ہے فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، وہ بھی تمام سیغوں میں آتا ہے، فعل مضارع کے 14 سیغوں کے آخر میں آتا ہے، جبکہ یہ جو نون ہے نا، نون خفیفہ جسے کہتے ہیں، نون ساکن تاکید کا معنی دیتا ہے، وہ صرف 8 سیغوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نون ثقیلہ سے پہلے جن سیغوں میں الف آتا ہے ان سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہی قواعد ہے جو نون ثقیلہ کے قواعد ہیں، بس نون خفیفہ جو ہے وہ 8 سیغوں میں آتا ہے، باقی 6 سیغوں میں جن سیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے وہاں وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا طریقہ جو ہے نا وہ سمجھیں گے کہ فعل مضارع کی یہ گردان آپ لوگوں کو آتی ہوگی، کیونکہ فعل مضارع کی گردان جو ہے نا زبانی یاد ہونا یہ پہلے ضروری ہے۔ جس کو فعل مضارع کی گردان ہی نہیں آتی اس کے لیے یہ طریقہ جو ہے سمجھنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ تو فعل مضارع کی گردان جو ہے نا آنا ضروری ہے۔ تو یہ ہم پڑھا کرتے ہیں ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے، نیچے پھر اسی طرح یہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے، یہ ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ دو کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔ اور ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ پہلے جو 3 صیغے ہیں یہ مذکر غیب کے ہیں، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور غیب کے لیے جو وہاں موجود نہ ہو۔ جو نیچے والے 3 صیغے ہیں وہ مؤنث غیب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ترجمے میں وہ اس ان وغیرہ آئے گا، کیونکہ غیب کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ مذکر کے لیے آئیں گے تینوں صیغے، یہ مؤنث کے لیے، اور مذکر میں بھی یہ فرق ہے کہ یہ صیغہ واحد کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، اسی طرح یہ واحد کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے، یہ جمع کے لیے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ اب حاضر کے صیغے شروع ہو رہے ہیں، یہ 3 جو صیغے ہیں یہ مذکر حاضر کے ہیں، یہ 3 صیغے جو ہیں یہ مؤنث حاضر کے ہیں۔ تو اسی طرح یہ واحد کا، یہ تثنیہ کا، یہ جمع کا، اور مؤنث میں بھی یہ جو پہلا ہے یہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے۔ اور نیچے متکلم کے 2 صیغے ہیں، انصرو اور نانصرو۔ انصرو واحد کے لیے آتا ہے اور نانصرو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں تثنیہ کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور جمع کا بھی، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، اور یہ متکلم کے صیغے ہیں۔ تو یہ گردان جو ہے نا فعل مضارع کی پہلے جو ہے آنا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں آئے گی، اس کے بنانے کا طریقہ نہیں آئے گا اور یہ گردان زبانی یاد نہیں ہوگی تو پھر ہم لام تقید بنون تقید جو ہے نا وہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو لام تقید بنون تقید بنانے کا جو طریقہ، سب سے پہلی چیز کہ فعل مضارع کے 14 جو صیغے ہیں ان کے شروع میں کوئی چیز بھی نہیں گرانی، جو علامت مضارع موجود ہے اسی طرح رہنے دینی ہے، بس شروع میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے کہ لام تقید شروع میں لگا دینا ہے، تمام صیغوں کے شروع میں لام تقید لگا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے، یہ صیغے فعل مضارع کے دائیں طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بائیں طرف جو ہے نا لام تاکید کے صیغے وہ جو ہے نا لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو تمام صیغوں کے شروع میں آپ کو لام تاکید جو ہے لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں صیغے وہی ہیں، ان کے شروع میں ہم نے کوئی حرف جو ہے نا حرف حذف نہیں کیا، علامت مضارع اسی طرح موجود ہے۔ جن صیغوں کے شروع میں یا آتی وہاں یا موجود ہے، جن صیغوں کے شروع میں تا آتی ہے تا موجود ہے، جن صیغوں کے شروع میں وہ حمزہ زبر آ آتا ہے، بعد نے الف بھی لکھا ہے وہ اسی طرح موجود ہے، اور جن صیغوں کے شروع میں نون آتا ہے وہ اسی طرح موجود ہے، کوئی چیز نہیں گرائی، بس شروع میں ہم نے لام مفتوح جو تاکید والا ہے وہ ہم نے لگا دیا۔ یہ دیکھیں تمام صیغوں کے شروع میں آپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لام زبر لا شروع میں لگا ہوا، یہ پہلی چیز۔ تو لام تاکید جو ہے لگانا ہے، اور کسی چیز کو لام تاکید لگانے سے پہلے حذف نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، تو یہ تو آسانی سے ہو گیا۔ جو دوسری چیز ہے جو لام تاکید کے ساتھ ساتھ جو نون جو ہے نا ثقیلہ یا خفیفہ کا آنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وضاحت کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ لام تاکید تو مفتوح شروع میں لگ گیا، اب جو نون جو ہے تاکید والا وہ لگانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا حذف کرنا ہوتی ہیں، مکمل تو نہیں، کچھ چیزیں، یعنی سب سے پہلی جو ہے یہ چیز ہے کہ نون جو اعرابی ہوگے نا وہ ہم گرا دیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے نون اعرابی کون سے ہوتے ہیں اور نون مبنی کون سے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے گردانیں پڑھ رکھی ہیں اور خصوصاً فعل مضارع بنانے کا طریقہ پڑھ رکھا ہے ان کو پتہ ہے، یہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے نا وہ نون اعرابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے،
یعنی فعل ماضی میں یہ نہیں تھا، فعل مضارع میں آیا ہے، اور مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے یہ گر بھی جاتا ہے۔ یعنی شروع میں اگر کوئی ایسا عامل آ گیا جو آخر میں جزم دیتا ہے یا زبر دیتا ہے، تو ان صورتوں میں بعض جگہ پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ نون جو ہے نا اعرابی جو ہے وہ گرا دیں، تو وہاں گرا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لم شروع میں آ جائے، لفظ لن شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے، یا امر کا صیغہ ہو یا نہی کا صیغہ ہو، تو ان صورتوں میں جو نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی میں یہ نہیں ہوتا، اعراب ظاہر کرنے کے لیے عارضی طور پر نون جو لگایا جاتا ہے فعل مضارع میں، اس کو اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ کے صیغے میں یہ جو نون موجود ہے یہ بھی اعرابی ہے، جمع مذکر کے صیغے میں جو نون موجود ہے یہ بھی اعرابی ہے۔ اسی طرح یہ تثنیہ کے صیغے میں نون ہے، یہ بھی اعرابی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جمع جو ہے نا غیب کا جو صیغہ ہے، جمع مؤنث غیب کا، اس کا نون جو ہے وہ اعرابی نہیں ہے بلکہ مبنی ہے۔ فعل ماضی میں جو نون تھے وہ مبنی کہلاتے ہیں، جمع مؤنث غیب، جمع مؤنث حاضر، ان کے نون جو ہے نا فعل ماضی میں بھی یہ تھے، تو جب فعل مضارع میں یہ آئے ہیں تو وہی ماضی والے آئے ہیں، تو یہ مبنی ہیں، یہ گرتے نہیں ہیں، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گرتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس لیے ان کو نون مبنی کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں گرے گا، یہ اوپر والے جتنے بھی نون میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ تثنیہ کے دو ہے اور جمع مذکر کا ہے، یہ جو ہے نا گر جائیں گے۔ ادھر سے بھی اسی طرح آپ کریں گے، یہ تثنیہ کا نون گرا دیں گے، یہ جمع مذکر کا نون جو ہے نا آپ گرا دیں گے، یہ واحد مؤنث جو حاضر ہے اس کا بھی نون جو اعرابی گر جائے گا، یہ تثنیہ کا ہے آگے آپ کو نظر، یہ بھی گر جائے گا۔ آخر میں جمع مؤنث کا نون جو ہے نا وہ مبنی ہے، وہ نہیں گرے گا۔ تو جمع مؤنث والے جو نون ہیں، چاہے غیب کا ہو چاہے حاضر کا ہو، یہ دو نون جو ہے یہ مبنی ہے، یہ نہیں گریں گے۔ باقی جتنے بھی نون ہیں تثنیہ کے ہیں یا جمع مذکر غیب، جمع مذکر حاضر، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر کے یہ جو نون ہیں یہ کل 7 بنتے ہیں، ان کو آپ نے گرا دینا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز گرانی ہے نون ثقیلہ یا خفیفہ جو ہے نا اس کے داخل کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ کے داخل کرنے سے پہلے، لگانے سے پہلے، یہ نون اعرابی سب سے پہلے آپ گرائیں گے، نون اعرابی آپ نے گرا دیا۔ دوسری چیز ہے کہ یہ جو جمع کی واو ہوتی ہے وہ آپ نے گرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ نون اعرابی تو گر گیا، اس کے بعد یہ جو واو ہے جمع والی، جمع مذکر غیب کے صیغے میں ہے، یہ آپ نے گرا دینی ہے۔ اسی طرح واو آپ کو ملے گی جمع مذکر حاضر کے صیغے میں، یہ واو مدہ، یہ جمع والی ہے، اس کو بھی گرا دینا ہے، نون اعرابی تو گر ہی جانا ہے، تو یہ واو بھی گر جائے گی۔ پیچھے بھی جو جمع مذکر غیب کا صیغہ اس میں بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی گرا دیں گے۔ تو جمع مذکر حاضر کی جو واو مدہ ہے اس کو بھی گرا دیں گے، نون اعرابی بھی گر جائے گا اور واو بھی ساتھ گر جائے گی۔ یہ دو جگہ سے واو جو ہے نا آپ نے مدہ جسے کہتے ہیں، یہ جمع کے لیے آتی ہے، یہ آپ نے گرا دینی ہے۔ اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر، یہ نون اعرابی تھا گر گیا، یہ یا ہے نا یا مدہ، یہ بھی آپ نے گرا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نون ثقیلہ لگانے سے پہلے ایک تو آپ نے نون اعرابی گرا دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جمع مذکر غیب اور جمع مذکر حاضر کی واو مدہ، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر کی یہ جو یا مدہ ہے یہ بھی آپ نے گرا دینی ہے۔ تو یہ گرانی ہے چیزیں، ٹھیک ہے، یہ تبدیلی کرنی ہے نون ثقیلہ لگانے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے تبدیلی کرنی ہے، یہ جو 5 صیغے جن کے آخر میں فعل مضارع میں ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے، فعل مضارع بنانے کے طریقے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ 5 صیغوں میں آخر میں ضمہ لگا دو، پیش لگا دو، فعل مضارع جب ہم بناتے ہیں طریقے میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہے، اب وہاں ضمہ نہیں، پیش نہیں، بلکہ زبر لگ جائے گی، یہ آپ نے لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ینصرو، یہ آخر میں پیش ہے، یہاں پر زبر لگائیں گے، تنصرو، یہ آخر میں پیش ہے، زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تنصرو حاضر میں ہم آ گئے، اس میں بھی ضمہ ہے، اس جگہ پر زبر لگائیں گے۔ اور اسی طرح یہ متکلم کے 2 صیغے ہیں، انصرو، ننصرو، آخر میں ضمہ پیش ہے تو یہاں پر آخر میں زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر ہم آئیں گے نون مبنی کی طرف۔ نون اعرابی تو ہم نے گرا دیے، نون مبنی جو 2 ہیں، اب دیکھیں نا نون ثقیلہ ساتھ لگائیں گے تو 2 نون جو ہے پڑھنے مشکل ہیں،
اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے بعد جو الف فاصل لگا دیں گے. الف یعنی یہ جو نون مبنی ہے اس کے بعد آپ نے الف لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا ہے اور یہ جمع مؤنث حاضر کا ہے. نون یہ گرنا تو ہے نہیں، تو اب نون جو ہے تاکید والا جب آئے گا دو نون جمع ہو جائیں گے تو ان کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے اور وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ اس کے درمیان میں الف لگا دیں گے تو اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں. جدائی پیدا کرنے والا، فاصلہ ڈالنے والا وہ الف، اس کو الف فاصل کہتے ہیں. تو اب ہم آخر میں وہ لگا دیں گے نون ثقیلہ. اب لگائیں گے اتنی تبدیلیاں کرنے کے بعد، نون اعرابی گرانے کے بعد، واو مدہ گرانے کے بعد، یا مدہ گرانے کے بعد، اور 5 سیغوں جن کے آخر میں پیش آتی وہاں پر زبر لگانے کے بعد، اور جمع مؤنث کے جو سیغے ہیں جن میں نون مبنی آتا ہے ان نون مبنی کو گرانا نہیں ہے بلکہ ان کے بعد الف فاصل لگانا ہے. اب ہم نون جو ہے تاکید کا ساتھ لگا دیں گے تو اب یہ بن جائے گی گردان لا ینصرن. یہ نون آ گیا، نظر آ رہا ہے، یہ مشدد نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ آ گیا. اور اس سے پہلے چونکہ یہ پیش والا تھا لہذا ہم نے یہاں پر زبر لگائی اور بن گیا لا ینصرن. را پر پیش تھی لیکن جس طرح قانون بتایا میں نے اسی طرح یہاں پر زبر لگائی، اب بن گیا لا ینصرن. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جن سیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے وہاں پر نون ثقیلہ یعنی نون مشدد اس کے نیچے زیر لگائیں گے، اور جن سیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں آتا ان سیغوں میں نون ثقیلہ پر زبر بھی لگائے گے. تشدید والا جو نون ہوتا ہے وہ نون ثقیلہ ہے لیکن اس پر زبر لگتی ہے کب؟ جب اس سے پہلے الف نہ ہو. یہاں پر الف پہلے نہیں ہے تو ہم نے زبر لگائی ہے، نیچے جو سیغے میں ہے پہلے الف ہے تو لہٰذا ہم نے زیر لگائی ہے. تو نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف ہو تو نون ثقیلہ کے نیچے زیر لگائیں گے، اگر الف نہ ہو تو نون ثقیلہ پر زبر لگائیں گے. تو یہاں پر اس لیے زبر لگائی کیونکہ پہلے الف موجود نہیں ہے. تو لا ینصرن یہ پہلا سیغہ بنا، لام تاکید شروع میں داخل، را پر پیش ہوتی تھی تو ہم نے زبر لگائی اور آخر میں نون ثقیلہ، اور زبر اس لیے کہ اس کے پہلے الف نہیں ہے. تو یہ دوسرا سیغہ بنے گا لا ینصرن. ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی تھا گرا دیا، نون ثقیلہ لائے، نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے اس لیے ہم نے مکسور جو ہے نا نون ثقیلہ کو مکسور کر دیا، لا ینصرن اس طرح پڑھا جائے گا. اسی طرح لا ینصرن یہ جمع والا سیغہ، نون اعرابی بھی گرا دیا ہم نے، واو مدہ بھی گرا دیا. اب تشدید والا جب نون ہم نے شامل کیا تو یہ جو را پر پیش تھی اس کے ساتھ ملا دی، لا ینصرن. تو جمع مذکر کے سیغے میں، جمع مذکر کا سیغہ چاہے غائب کا ہو چاہے حاضر کا ہو اس میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش آئے گا. یہ دو سیغے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش آئے گا اور یہ جمع کی طرف پیش جو ہے اشارہ کرے گی. اس کے بعد یہ دیکھ لیں تنصرو، لا تنصرن بن جائے گا، لام تاکید شروع میں داخل کیا تو آخر میں پیش والا حرف تھا اس پر زبر لگائی جس طرح کا نون بیان کر دیا، اور آخر میں ثقیلہ والا نون ہے اور چونکہ پہلے الف نہیں ہے لہٰذا یہاں پر زبر ہے. تنصران سی لا تنصرانی بنے گا. ٹھیک ہے، تنصرانی سے کیا بنے گا؟ لا تنصرانی. یہ کیا ہوا؟ نون اعرابی گرا دیا. ٹھیک ہے، اور نون ثقیلہ لائے، چونکہ پہلے الف ہے لہٰذا نون ثقیلہ مکسور لگایا. اسی طرح ینصرنا، ینصرنا. اب یہاں پر وہ قاعدہ لگے گا کہ نون مبنی ہے، ثقیلہ ساتھ لگاتے ہیں تو مسئلہ بنتا ہے، مشکل پیدا ہوتی ہے. دونوں نون پڑھنے مشکل ہیں، آسانی کے لیے اور فاصلہ پیدا کرنے کے لیے یہ درمیان میں ہم نے یہ نون مبنی ہے، پہلے والا جو موجود ہے وہ گرایا نہیں ہے، اور یہ نون جو ہے ثقیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کے یہ الف لگا دیا، اس کو الف فاصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے لہٰذا ہم نون ثقیلہ کو مکسور بھی کریں گے، لا ینصرنانی اس طرح پڑھیں گے. ایسے بھی اسی طرح ہے تنصرو سے لا تنصرن، نون ثقیلہ آخر میں لائے، شروع میں لام تاکید لائے، چونکہ را پر پیش ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ 5 سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہاں زبر لگائے دیں تو یہاں زبر لگائیں گے. تو یہ دیکھیں را پر زبر لگی ہوئی ہے اور آگے بلا دیا، اور نون ثقیلہ مفتوح اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے
الف نہیں ہے۔ اس طرح تنصرانی، یہ جو ہے نا تنصرانی، یہ جو لفظ ہے اس کا نون اعرابی تھا تنصرانی، تو یہ نون جو اعرابی گر جائے گا، اب نون مشدد آئے گا، اور یہاں پر دراز بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے اور زیر بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے الف ہے، نون اعرابی گر گیا، شروع میں لام تاکید بھی لائیں گے۔ یہ پڑھیں گے تنصرانی، تو یہ پڑھیں گے لتنصرانی، یعنی غنہ کریں گے اور ساتھ ملائیں گے۔ نون مشدد جہاں بھی آتا ہے غنہ ہوتا ہے اور غنہ زمانی ہوتا ہے، یہ بھی کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ جو درازگی کا بھی خیال کریں۔ یہ ہے تنصرون سے اب کیا بنے گا، یہ نون اعرابی بھی گرایا، واو مدہ بھی گرائی، شروع میں لام تاکید لگایا، تو اب کیا بنا لا تنصرن، ٹھیک ہے، تو واو مدہ گر گئی، نون اعرابی گر گیا، لیکن یہ جو پیش ہے یہ آگے نون ثقیلہ کے ساتھ مل گئی، اور یہ پیش اشارہ کاری کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون ثقیلہ پر زبر اس لیے کیونکہ اس سے پہلے الف نہیں ہے۔ یہ آگے صیغہ تنصرین، یہ مؤنث واحد کا صیغہ حاضر کا، تو یہاں آپ دیکھیں جس طرح بتایا تھا کہ یہ نون اعرابی گرا دیا، یا مدہ بھی گرا دی، اب جو ہے نا وہ جو پیچھے زیر تھی را کے نیچے وہی آگے ثقیلہ والے نون سے ملا دی، تو یہ بن گیا تنصرین سے لا تنصرن، چونکہ پہلے الف نہیں ہے لہٰذا ثقیلہ جو نون ہے مشدد اس پر زبر لگائی۔ تنصرانی سے لا تنصرانی، جب یہ پڑھیں گے تو ساتھ ملائیں گے بھی نہیں، غنہ بھی نہیں کریں گے، جب یہ پڑھیں گے تو درازگی ہوگی تو ساتھ غنہ بھی ہوگا اور را کو آگے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ لا تنصرانی، غنہ زمانی مظہرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے جو ہے جمع کا صیغہ تنصرنا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو اب اس میں نون مبنی ہے، تو جس طرح پیچھے ہم نے کیا یہاں بھی ایسے ہی کریں گے کہ نون مبنی کو گرائیں گے نہیں بلکہ اس کے بعد الف فاصل لگائیں گے، تاکہ دو جو نون ہے، ایک نون مبنی اور دوسرا نون ثقیلہ ہے، ان کے درمیان جو ہے نا بالکل اتصال نہ ہو جائے، اور جس کی وجہ سے مشکل پیدا نہ ہو جائے، زبان پر جو ہے ثقل پیدا نہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے، آسانی کے لیے اور مشکل کو حل کرنے کے لیے درمیان میں الف فاصل لگائے، تو آپ پڑھیں گے لا تنصرنانی، لا تنصرنانی، یعنی اس طرح پڑھیں گے۔ آخر میں یہ دو صیغے ہیں، ان کے آخر میں ضمہ ہے، زبر لگائیں گے اور ساتھ نون ثقیلہ لگائیں گے، اور چونکہ پہلے الف نہیں ہے نون ثقیلہ سے لہٰذا یہاں پر نون ثقیلہ مفتوح ہوگا۔ انصرو سے لانصرن، ننصرو سے لننصرن، تو یہ ایک گردان جو ہے نا آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ تو نون جو ہے خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا ہے، جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں ہے اس میں وہ آئے گا، اور جن میں پہلے الف ہے اس میں نہیں آئے گا، یعنی بالفرض یہاں پر الف نہیں ہے نا تو یہاں پر وہ آئے گا، تو یہاں اگر نون ساکن جو ہے لگائیں گے تو وہ خفیفہ والی گردان بن جائے گی، باقی اسی طرح ہے، وہ پڑھیں گے لینصرن، یہاں پر وہ نہیں آئے گی کیونکہ الف ہے، الف والے میں وہ نون ساکن جو خفیفہ ہے وہ نہیں آتا، یہاں پر آئے گا تو ہم پڑھ دیں گے لینصرن، کیونکہ وہ ساکن ہوتا ہے، وہ تشدید والا نہیں ہے، لہٰذا وہ جزم والا نون لگائیں گے اگر خفیفہ والا بنائیں گے۔ یہاں پر بھی لگے گا کیونکہ الف نہیں ہے، لا تنصرن، یہاں پر الف ہے تو لہٰذا وہ نہیں لگے گا، اس کو نہیں بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی الف ہے، یہ بھی نہیں بنے گا جمع کا بھی۔ آگے ہم آتے ہیں تو یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں ہے لہٰذا یہاں پر وہ لگ سکے گا لا تنصرن، یہاں پر الف ہے، یہاں پر نون خفیفہ نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا لا تنصرون، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی نون خفیفہ لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں الف نہیں ہے، لا تنصرن، ٹھیک ہے، یہ الف والا ہے، یہ بھی الف والا، یہاں پر نون خفیفہ نہیں لگے گا۔ آخر والے دو صیغوں میں وہ نون خفیفہ آئے گا کیونکہ یہاں پر الف موجود نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کہ 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے، باقی 6 صیغے جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے وہاں پر وہ نہیں لگائیں گے، تو اس کی گردان ہوتی ہے لا ینصرن، لا ینصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا انصرن، لا ننصرن، یعنی اس کی گردان یہ ہے، درمیان سے 6 صیغے نہیں پڑھیں گے الف والے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے۔ تو یہ لام تاکید با نون تاکید جو ہے نا کا طریقہ بھی آسان کوشش کی ہے سمجھانے کی، اور اس کی جو ہے ضروری وضاحت بھی آپ نے سنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ معنوی جو عمل ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہ جو لام تاکید ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، اور جو نون تاکید کا ہوتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے ضرور۔
چاہے وہ نون ثقیلہ ہو چاہے نون خفیفہ ہو، ان کا معنی بھی کیا ہوگا؟ ضرور۔ اب یہ دیکھیں پہلا سیغہ دیکھیں تو اس میں لام زبر لا موجود ہے، لام تاکید، اس کا معنی بھی ضرور ہوگا، اور آخر میں ثقیلہ ہے تو اس کا معنی بھی ضرور ہوگا۔ اب 2 مرتبہ یہاں پر ضرور ضرور کہیں گے اس کے ترجمے میں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا؟ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب ترجمہ جب اس کا کرنا ہے تو اس میں چونکہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، اگر یہاں پر خفیفہ والا ہوتا تو وہ بھی یہی معنی پیدا کرتا، یعنی ضرور کا۔ اب 2 مرتبہ ہم ضرور ضرور کہیں گے، تو ایک آپ نے یہ تبدیلی کرنی ہے، ضرور ضرور لانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے یہ فعل مضارع ہے نا، تو اس میں موجودہ معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے، آنے والا زمانہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو ترجمہ یہ تھا مدد کرتا ہے، یہ ترجمہ بھی ہو رہا ہے حال کا، موجودہ کا۔ لیکن جب ہم لام تاکید شروع میں داخل کریں گے اور آخر میں نون تاکید داخل کریں گے تو ایک تو تاکید والا معنی پیدا ہوگا، اور تاکید بھی 2 بار ہوگی، ضرور ضرور، اور دوسرا جو ہے وہ حال والا معنی، موجودہ معنی اس میں نہیں ہوگا، بلکہ مستقبل والا معنی ایک معنی ہی ہو سکتا ہے، آنے والے زمانے والا۔ تو یہاں پر معنی کیا تھا؟ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب ترجمہ کریں گے کہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ ضرور بر ضرور معنی جو کیا ہے وہ لام زبر لا اور نون ثقیلہ کا یا نون خفیفہ کا ہے، اور مستقبل جو ہے نا میں اس کا معنی جو ہے نا کریں گے، مستقبل والے زمانے میں جو ہے نا چلا جائے گا یہ فعل مضارع۔ اب حال والا موجودہ جو ہے معنی جو ہے زمانے والا اس میں نہیں کرے گے، تو معنی بنے گا ضرور بر ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح کا ترجمہ کرتے جائیں، ضرور بر ضرور مدد کریں گے وہ 2 مرد، ضرور بر ضرور یعنی 2 مرتبہ یہ استعمال ہوگا۔ یہ لام زبر کا لا جو ہے تاکید والا، اس کا معنی بھی ضرور، اور نون ثقیلہ یا نون خفیفہ اس کا معنی بھی ضرور۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موجودہ اور آئندہ زمانے میں سے اب صرف آئندہ زمانہ مستقبل والا جو ہے نا وہ پایا جائے گا اس گردان میں، اب موجودہ زمانے والا معنی نہیں پایا جائے گا۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی سماعت فرما لے کہ یہ جو لام زبر لا ہے یہ اکثر نون ثقیلہ سے پہلے یہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی لام تاکید کی جگہ اما بھی آ جاتا ہے، اما، ٹھیک ہے، یہ بھی آ جاتا ہے لام تاکید کی جگہ، اس کے بعد بھی نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب خصوصاً وہ ہمیں جو ضرورت پڑے گی اس کی، جب ہم ناقص میں پہنچیں گے، یہ ہم گردانے کر رہے ہیں صحیح کی، اس کے بعد ابھی معموز آئے گا، پھر اس کے بعد مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاف ہے، تو کافی چیزیں ابھی ہم نے جو ہے نا آگے پڑھنی ہے۔ تو جب ناقص میں ہم پہنچیں گے، یعنی وہ کلمات جن کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف علت ہوتا ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، یعنی واو آ جائے، یا آ جائے، الف مدہ آ جائے، تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے، تو الف ہو، واو ہو یا ہو، تو یہ حروف علت میں سے حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی لام کلمہ میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں۔ اگر وہ 5 سیغے جن 5 سیغوں آخر میں پیش ہے، وہ پیش والے جو حروف ہیں جہاں پیش لگی اس جگہ پر اگر واو آ جائے یا آ جائے یا الف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ تو ناقص میں وہ واو ساکن ہوگی، یا ساکن ہوگی، اور الف جو ہے نا وہ مدہ ہوگا، یا اس کی جگہ پر کھڑی زبر موجود ہوگی۔ تو جب ہم لام تاکید با نون تاکید والا جب اس کی گردان بڑھائے گے ناقص کی، تو اس صورت میں اس واو کو ساکن کو واو مفتوح کر دیں گے، یا ساکن کو یا مفتوح کر دیں گے، اور جو الف مدہ ہے اس کو یا مفتوح میں بدل دیں گے، یا کھڑی زبر ہو تو اس کو یا مفتوح میں بدل دیں گے۔ یہ چیز تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھ لیں، جب ناقص آئے گی تو وہاں وضاحت ہوگی اور وہاں گردان بھی آپ کو کرائی جائے گی۔ یعنی یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر واو گرائی ہے نا، واو مدہ اور یا مدہ، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ناقص میں بھی ہم نے جو واو آئیں گی یا آئے گی تو اس کو گرا دیں گے، نہیں، اس میں نہیں۔ اور وہ صرف 5 سیغوں خاص ہے، جو 5 سیغے جن کے آخر میں ضمہ پیش آتی ہے، ان میں اگر ناقص میں جا کر واو مدہ آتی ہے ان 5 سیغوں میں آخر میں، یا مدہ آتی ہے، یا علی مدہ آتا ہے، یا کھڑی زبر، تو اس صورتوں میں واو مدہ کو واو مفتوح سے بدل کر آگے ثقیلہ جو نون ہے یا خفیفہ اس کے ساتھ ملائیں گے، یا مدہ ہو تو یا مفتوحہ کر کے آگے نون ثقیلہ یا نون خفیفہ سے ملا دیں گے، اور اگر کھڑی زبر ہو یا علی مدہ ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے بدل کر آگے نون ثقیلہ یا خفیفہ سے ملا دیں گے۔